نہ تو ہم اپنے ملک میں دین اسلام کو نافذ کر سکیں۔ ملک تو بہت دور کی بات ہے، جو عام طبقہ مسلمانوں کا ہے انہوں نے بھی دین اسلام کو اپنے سے دور کرنا شروع کر دیا، بلکہ دین اسلام کو اپنے لیے پسماندگی کی وجہ سمجھنا شروع کر دیا۔ آج یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر، کہ اگر آپ دین کے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ دین پر عمل پیرا ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دین پر عمل پیرا ہے تو پھر آپ دنیا کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو آپ کو دین کو ریاست سے الگ کرنا ہوگا۔ اس قدر تبدیلی آ چکی ہے ان 70 سالوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ 70 سال پہلے نعرہ لگ رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم دین اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، دین کو نافذ کر سکیں۔ 70 سال بعد حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ بالکل اس کے برعکس ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں، 180 ڈگری الٹا جا کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور نوجوان نسل یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر دین یہاں پر رہا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہمارے فیصلے بدلے ہیں، جب ہماری سوچ کا انداز بدلا ہے، ہمارا نقطہ نظر بدلا ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی نصرت ہمیں شامل حال تھی، اس وقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، تبھی ہم نے انگریز جیسے بڑے دشمن کو شکست دی، تبھی ہم نے ہندوؤں سے جان چھڑائی۔ اور جب اللہ نے ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، اب ہم باوجود ایٹمی طاقت ہونے کے، باوجود ہمارے پاس اتنے وسائل ہونے کے، باوجود مادیات کے ذخائر ہونے کے، باوجود ہر طرح کی نعمت ہونے کے، ہم زوال کا شکار ہیں اور زوال سے زوال کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدوں کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں واپس اپنے اس عہد پر آنا ہوگا، تجدید عہد کرنا ہوگا، ہمیں واپس اسی فکر پر آنا ہوگا کہ ہمارے اس ملک کی بقا دین اسلام کے ساتھ، ہمارے اس ملک کی بقا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ جب تک توحید کا صحیح نظام نافذ نہیں ہوگا، اس ملک سے شرک کے اڈوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس ملک سے بدعات کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس ملک سے بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔